اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اسلامک نالج کے ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئے اسلامی تاریخ کے واقعے کی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضور پاک کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کی پیدائش کا واقعہ۔ تو اس واقعے سے شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں واقعے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھیں، اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھیں، جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئیں، تو حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی پر ایمان لے آئی تھیں۔ اور جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئیں اور مایوس رہنے لگیں۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا، جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ مایوس ہوتی ہیں کہ میرے پاس اس حالت میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ اس پریشانی میں ہی بیٹھی تھیں، اور تبھی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبرا سی گئیں۔ حضرت خدیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک دمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئیں، اور وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھیں، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا تھا، اور جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے حضرت فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایمن ہمارے پیارے نبی کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھیں تاکہ فاطمہ کی مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ قضایہ تھا۔ فرمانے لگی، اے ایمن، تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو ایمن نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں 4تھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگیں کہ 4تھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ایمن مسکرائیں اور فرمانے لگیں کہ تمہارے اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ایمن فرمانے لگیں، اے سلیمان، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دیں اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی بار بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ غزالیہ کا چہرہ اڑ سا گیا، وہ مایوس ہو کر سوچنے لگیں کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا پر اس کے تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہ تھیں، اس کی بیٹی جیسی ہی پیدا ہوتی وہ اپنے زندہ بیٹی کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو بھی دفن کر دیتا تھا۔ یہ واقعہ صرف سلیمہ غزالیہ کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے بہت ہی بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آتا تھا۔ وہاں کافی لوگ ہی یہ کچھ کرتے تھے کہ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ انہیں اسی طرح زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو نہیں دفن کرتے تھے، زیادہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ سلیمہ ایمن کے پیچھے چلی گئیں، دیکھو تو صحیح کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگیں۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی سے مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھیں اور پیارے نبی کے قدموں میں جا کر گر پڑیں اور رونے لگیں اور فرمانے لگیں کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اس کے بعد سلیمہ غزالیہ نے بھی کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئیں۔ سبحان اللہ! حضرت بی بی فاطمہ جن کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی اور حضرت بی بی فاطمہ کے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ میرے چینل پر اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔